واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ امام عالی مقام کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ اس نے عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو کیا دیا ہے؟ کیا فکر عطا کیا ہے؟ کیا سوچ عطا کی ہے کہ واقعہ کربلا اور خانوادہ رسول کی مقدس ہستیوں کی شہادت اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر دو فلسفے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو فلسفوں کا ٹکراؤ تھا، دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ وہ سوچیں کیا تھیں، وہ فلسفے کیا تھے، وہ دو فکر کیا تھے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ واقعہ نہ رہے، ایک ابدی حقیقت کے طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ حسین حسینیت کا روپ دھار چکے ہیں، اسی طرح یزید یزیدیت کا روپ دھار چکا ہے۔ واقعہ کربلا میں جن دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا وہ یہ تھی کہ ایک سوچ یہ تھی اور وہ یزیدیت کے روپ میں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے۔ کیا سوچ تھی؟ طاقت ہی حق ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے، اسی کی پیروی کی جائے، اسی کا ساتھ دیا جائے، اس سے ہر صورت سمجھوتا کیا جائے، اس سے بنائی جائے، بگاڑی نہ جائے، اس کی تابعداری کی جائے، اس کی معاونت کی جائے، اور یوں اس کی تائید کر کے اور اس کی تائید لے کر زندہ رہا جائے۔ یہ ایک سوچ تھی جو ایک مختصر سے جملے میں نے کہا کہ طاقت ہی حق ہے، یہ سوچ تھی۔ اس کے ساتھ امام حسین کی سوچ کا ٹکراؤ تھا، اور ان کی سوچ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا جملہ ایک ہی ہے، صرف لفظ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے۔ یزید جس سوچ کا نام تھا وہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، اور حسین جس سوچ کا نام ہے وہ ہے کہ حق ہی طاقت ہے، یعنی طاقت کی پرستش نہ کی جائے، طاقت کا ساتھ نہ دیا جائے، حق کا ساتھ دیا جائے۔ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر طاقت آپ کو کچل بھی دے تو آپ پھر بھی زندہ جاوید ہیں، آپ پھر بھی زندہ و تابندہ ہیں۔ ان دو فلسفوں کے ٹکراؤ نے یہ بات امت مسلمہ کو اور عالم انسانیت کو سمجھائی کہ واقعہ کربلا کے نتیجے میں حسین شہید ہو گئے اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا، حالانکہ ابھی کوئی مسلح جنگ نہیں تھی، کوئی بغاوت کی صورت ابھی نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ تو پرامن قافلہ تھا جو صوبے کوفہ رواں تھا، اور صرف خاندان کے لوگ تھے، تو یہ جنگ کی تیاری تو نہیں ہوتی۔ مگر واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام حسین اور خانوادہ رسول یہ سب شہید ہو گئے۔
یزید کا تخت بچ گیا، لیکن فلسفہ کربلا کا یہ ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا۔ حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی جیت گئے اور یزید تخت پہ براجمان ہو کر بھی ہار گیا۔ یعنی جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا حسین نے، ہار اور جیت کا مفہوم بدل دیا۔ اس لیے یہ جو ٹکراؤ تھا دو سوچوں کا، تو یزید بربریت کا پیکر تھا۔ اب اس کا ایک دوسرا رخ بیان کرتا ہوں۔ یزید نام تھا بربریت کا اور حسین استعارہ تھے انسانیت کے۔ یزید خیانت تھا، حسین امانت تھے۔ یزید ظلم تھا، حسین عدل تھے۔ یزید جبر تھا، حسین صبر تھے۔ یہ جبر اور صبر کا مقابلہ تھا۔ یزید سراسر جفا تھا، حسین سراسر وفا تھے۔ یزید نام تھا مطلق العنانی کا، مطلق العنانی کا، حسین نام تھا مساوات ایمانی کا۔ یہ دو کردار تھے۔ یزید باطل کردار کا نام، حسین حق کے کردار کا نام۔ اس لیے جبر کی طاقت، ظلم کی طاقت، خیانت کی طاقت، کرپشن کی طاقت، بربریت کی طاقت، دہشت گردی کی طاقت، خونریزی کی طاقت، یہ یزیدیت بنی، یہ یزیدیت بنی۔ اور صبر کی جرت، عدل کا کردار، امن کی خوشبو، انسانیت کا زیور، یہ حسینیت بنی۔ یزید سراسر بے حیائی اور لوٹ مار کا نام تھا، سراسر بے حیائی اور لوٹ مار کا نام تھا۔ حسین سراسر تقوی اور ایثار کا نام تھا۔ یزید سراسر کرپشن ہے، وہ سراسر کرپشن تھا۔ اس کی کرپشن کی 3 ڈائمینشنز تھی۔ یزید بانی بنا، بانی سیاسی کرپشن کا، یزید بانی بنا مالی کرپشن کا، اور یزید بانی بنا اخلاقی کرپشن کا۔ سیاسی کرپشن جس کی بنیاد رکھی اسلام کی تاریخ میں انحراف کرتے ہوئے، سیاسی کرپشن اس کی یہ تھی کہ اس نے نظام خلافت کی قدروں کو پامال کر دیا۔ خلافت راشدہ یہ سیرت مصطفیٰ کا عملی نظام تھا۔ اگر آپ سیرت مصطفیٰ کی، سنت مصطفیٰ کی، تعلیمات مصطفیٰ کی، حتیٰ کہ قرآن و سنت کو اگر ایک عملی نظام کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو خلافت راشدہ تھی۔ یزید نے اس خلافت راشدہ کی قدروں کو پامال کیا اور اس کو بدل دیا بدترین ملوکیت سے، اس کو بدل دیا انتہائی سفاک اور کرپٹ آمریت سے۔
اس کو بدل دیا ریاستی دہشت گردی سے، جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والے بکری کے بچے کا بھی فکر تھا، وہاں خانوادہ رسول کے مقدس نفوس کو چل دیے گئے۔ کتنا فرق تھا اس سوچ کا جو آقا علیہ السلام نے عطا کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اس سوچ کے امین تھے، اس سوچ کے وارث تھے، ان قدروں کے محافظ تھے، ان کو سٹرینگدن کرنا چاہتے تھے، انہیں ری انفورس کرنا چاہتے تھے، ان کو تمکن دینا چاہتے تھے، اور اس پر مبنی امت کا مستقبل سنوارنا چاہتے تھے، استوار کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے خلافت راشدہ کی اور نظام رسالت کی تمام قدروں کو پامال کر کے بدترین کرپٹ اور سفاک آمریت کے نظام کو رائج کیا۔